کہ قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہو، اس کی ضرورت بھی ہو، اس خیر یعنی خیر القرون کا جو زمانہ ہے 300 سال 3 صدیاں، اس دور میں وہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ اس کی طلب بھی ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو اور ادلہ اربع سے ثبوت نہ، وہ بدعت ہوتی ہے۔ رات نے نہیں سنا اور پہلی بار ابھی سن رہے ہیں تو بہرحال انہیں بھی گفتگو تشنا محسوس نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا عنوان ہے بدعت۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدعت ایک بہت بھیانک اور بری چیز ہے۔ یہ لفظ ہم اور آپ بہت سنتے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا گمراہ بددین ہے، بلکہ حدیث پاک میں بدعتی کو جہنمی تک بتایا گیا ہے۔ اکثر آپ کچھ لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ کام بدعت ہے، اس کو نہ کیا جائے، فلاں کام بدعت ہے، اس کو نہ کیا جائے۔ مختلف کاموں کو بدعت بتاتے ہیں اور بدعت کی تعریف جب ان سے پوچھی جائے تو بیان یہ کرتے ہیں کہ بدعت وہ چیز جو رسول اللہ اور صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ حالانکہ میں نے بڑے گہرائی کے ساتھ مختلف جماعتوں کا تجزیہ کیا، جائزہ لیا، تو میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت موجود ہے، بدعت کی تعریف میں کوئی بھی آپس میں متحد نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خاصیت یہ ہے کہ چونکہ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے سے بڑوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، علم و آگاہی کے ساتھ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی پیروی کرتا ہے۔ چونکہ یہ ایک سسٹم، ایک طریقہ کار ہمارے یہاں موجود ہے، لہٰذا بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ، چاہے شرک کی تعریف ہو، چاہے بدعت کی تعریف ہو، چاہے کفر کی تعریف ہو، چاہے حرام، ناجائز، مکروہ، مکروہ تنزیہ، تحریمی، کسی بھی اصطلاح کی بات ہو، شرع کی کوئی بھی اصطلاح ہو، اس کے تعلق میں جو تعریفیں اور جو اس کی خوبیاں یا اس کی برائیاں جو بیان کی جاتی ہے، اس تعلق سے اہل سنت والجماعت کے علماء متحد نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ بدعت کی تعریف ایک عالم کچھ اور کہہ رہا ہو اور دوسرا عالم کچھ اور کہہ رہا ہو۔ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ شرک کی تعریف ایک عالم کچھ اور کر رہا ہو، دوسرا عالم کچھ اور کر رہا ہو۔ ہم شرک و بدعت کی تعریف کے لیے کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم بزرگان دین، علماء اہل سنت، ائمہ دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دوسری جو جماعتیں ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ، وہاں آپ دیکھیں گے کہ شرک کی تعریف اگر کریں تو ایک عالم کچھ کرتا ہے، دوسرا کچھ کرتا ہے۔ بدعت کی تعریف میں بھی متحد نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ حرام اور ناجائز کی تعریفوں میں بھی اور اس کے حکم صادر کرنے میں بھی یہ متحد نظر نہیں آتے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں آپ آگے دیکھیں گے کہ بدعت کی تعریف ان کے یہاں الگ الگ انداز میں الگ الگ طرح سے بیان کی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بدعت کتنی بری چیز ہے اور اس کی مذمت، اس کی برائیاں حدیث میں کس انداز میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، وہ روایت کرتی ہیں کہ کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے، کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ دین میں کوئی نئی بات لائی جائے، دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ مردود ہے، اس لائق ہے کہ اس کو ٹھکرا دیا جائے
اس کو رد کر دیا جائے۔ یہ حدیث احادیث کی بڑی معتبر کتابوں میں موجود ہے، جیسے کہ مسلم شریف میں، جس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 1343 اور حدیث نمبر 1718۔ اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 7 حدیث نمبر 14 پہ نقل کیا، اور اسی حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 6 صفحہ 270 حدیث نمبر 26372 پر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 207 حدیث نمبر 26، اور امام بہقی نے سنن القبرہ کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ 119 پر نقل کیا۔ دوسری حدیث سماعت فرمائے کہ یہ بھی حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چنانچہ ام المومنین کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کیا، کسی شخص نے دین میں ایسی نئی بات پیدا کی جس پر ہمارا پہلے سے کوئی حکم موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ یعنی دین میں کوئی ایسی بات لانا جس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ہو، سرکار نے اشارتاً یا صراحتاً اس تعلق سے کچھ حکم صادر نہ فرمایا ہو، اس بات کو دین میں پیدا کرنا اور اسے دین سمجھنا یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ مردود ہے۔ مردود کے معنی ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے، اس کام پر اللہ رسول کی وعیدیں ہیں، اور وہ کام جو انجام دے، جو بدعت کو اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہے۔ ایسا شخص جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی ایسی بات یا عمل ایجاد کرے جس پر ہمارا کوئی حکم نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا جلد نمبر 3، اس کی حدیث نمبر 13043 صفحہ نمبر 13043 حدیث نمبر 1718، اور مسند احمد میں اسی حدیث کو جلد نمبر 6 صفحہ 160 اور حدیث نمبر 25511 پر امام منذری نے الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ 44 حدیث نمبر 77 پر اس کو نقل کیا۔ بدعت کی تعریف آپ نے 2 حدیثوں سے سماعت فرمائی، اس تعلق سے متعدد حدیثیں ہیں، اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں، ابو داؤد میں، سیاستہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں نئی بات پیدا کرنے سے بچو۔ دین میں اگر کوئی نئی بات پیدا کی جائے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا جہنمی ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی نے بدعت سے منع کیا، اور بدعت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث میں، امام ابن ماجہ نے نقل کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدعت کو ایجاد کیا یا بدعت پیدا کی دین میں، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، نہ اس کے نفلی عمل قبول کیے جاتے ہیں، نہ اس کے فرائض قبول کیے جاتے ہیں، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کی زکوٰۃ، نہ اس کی کوئی صدقات و خیرات قبول کیے جاتے ہیں۔ ہر عمل اس کا مردود ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ایک جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، کسی بدعتی کو سلام کیا اور اس کو عزت دی، سلام کے الفاظ نہیں ہے، تعظیم کے الفاظ ہے، کہا کہ اس کی تعظیم کی، اور سلام کرنا بھی تعظیم میں آتا ہے، کسی بدعتی کی تعظیم کی عزت دیا، اللہ کے نبی فرماتے گویا اس نے دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، برباد کر دیا۔ اور دوسرے حدیث میں آیا کہ اس دین اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں اس نے گویا مدد کی۔ تو بدعت کی تعریف بھی آپ کو معلوم ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ
बिदत का इर्तिकाब करने वाला ताज़ीम के लायक भी नहीं है। जब एक मुसलमान की ताज़ीम के लायक नहीं है तो फिर इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि अल्लाह रसूल की बारगाह में उसका कोई मकाम नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब ये सारी वो हदीसें हैं जो अमूमन आप सुनते रहते हैं, और दूसरी जमातें जितने उनके बयानात होते हैं अमूमन दो ही टॉपिकों पर होते हैं, तीसरा कोई टॉपिक होता नहीं है। चाहे उलमा देवबंद के बयानात हो, चाहे उलमा गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस के बयानात हो, या और दिगर जमातें, इनके यहाँ दो ही टॉपिक होते हैं। एक होता है शिर्क का टॉपिक, एक होता है बिदत का टॉपिक। नबी पाक की फजीलत पर कभी कोई तकरीर नहीं होती, अल्लाह के मकाम और इज़्ज़त पर कोई तकरीर नहीं होती, लिहाजा बिदत पे बहुत ज़्यादा तकरीरें होती हैं इनके यहाँ। और ये सब हदीसें वो सुनाते हैं, और ये हदीसें किताबों में मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा सब अहले सुन्नत वल जमात के तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि ये हदीसें सही है, और न सिर्फ सही है बल्कि जो बिदत का इर्तिकाब करता है वो गुमराह है। इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बिदत कहते किसे हैं। जब तक बिदत की तारीफ समझ में नहीं आएंगी, हदीस के ये सही मफहूम को आप समझ नहीं पाएंगे। उसकी मिसाल ऐसे लें कि एक शख्स आपको ये तो बता रहा है कि चोरी करना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसने चोरी की उसके हाथ काटे जाएंगे, जिसने चोरी की वो मलून है, जिसने चोरी की अल्लाह रसूल की बारगाह से धुतकारा हुआ है, जिसने चोरी की वो इज्जत के लायक नहीं, जिसने चोरी की उसको सज़ा दी जाए, उसको जेल में डाला जाए, दुनिया भर की बातें कर रहा है। मगर जैसे ही उससे सवाल पूछा गया कि आपने चोर की इतनी बुराइयां तो बयान की, उसके ऐबों पर जो जो सज़ाएं हैं वो भी बयान की, मगर जिसको आप चोर कह रहे हैं क्या उस पर चोरी का जुर्म साबित होता है? तो फिर आप देखते हैं कि वहाँ सन्नाटा आ जाता है। तो हमारा भी सवाल यहाँ ये है वो तमाम जमातों से कि आप बिदत की तारीफ तो बयान करते हैं, बिदत तो बताते हैं, मगर जिन कामों को, जिन उमूर को आप बिदत कहते हैं, जिन बातों को आप बिदत के खाने में लाते हैं, तो दो सवाल इस पर। पहले ये है कि पहले आप बिदत की तारीफ बयान करें कि इस्तिलाह शरा में बिदत कहते किसको है, और दूसरा जिनको आप बिदत का मुजरिम करार दे रहे हैं, इस्तिलाह शरा के एतबार से, शरीयत के अहकाम के एतबार से क्या वो बिदत के खाने में आते हैं? ये दो उनसे मुतालबात है, और यकीन मानिए कि जैसी आप ये दो मुतालबात करेंगे उनके पास फिर कोई जवाब नहीं होता है। आइए हम बताते हैं कि बिदत की तारीफ क्या है और बिदत कहते किसको है। बिदत असल में लफ्ज़ बदा से मुश्तक है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये बदा, जिसके मायने होते हैं किसी साबिका चीज़ के बगैर, किसी असल के बगैर, किसी मादे के बगैर, किसी नमूने के बगैर, किसी मिसाल के बगैर कोई नई चीज़ को ईजाद करना, उसे कहते हैं बिदत। ये लफ्ज़ बदा से निकला है, और लफ्ज़ बदा कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल फरमाया। जैसे कि आयत करीम का मफ़हूम है, फरमाया कि और तुम्हारे रब ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और वही ज़मीन और आसमान का खालिक है, और उसने बग़ैर किसी मिसाल के इन्हें बनाया। पहले कोई मटेरियल नहीं था, ज़मीन मिट्टी से बनी है, लेकिन मिट्टी पैदा करने के लिए कोई पहले मटेरियल नहीं था, कोई मिसाल नहीं थी, कोई इसकी असल नहीं थी। अल्लाह ने बग़ैर असल के ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को नूर से बनाया, मगर जब नूर से बनाया तो उससे पहले कोई नूर नहीं था। उसने बग़ैर मिसाल, बग़ैर किसी मादे के अपनी कुदरत कामला से फ़रिश्तों को पैदा कर दिया। उसने जन्नत को बनाया तो जन्नत का जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो मटेरियल पहले से मौजूद नहीं था। तो यहाँ बदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ भी कि उसने बग़ैर किसी मिसाल के बनाया, यानी बिदत का सबसे पहला इर्तिकाब करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इस एतबार से तो बिदत कहते हैं उस काम को है जो बदा से बना है, उससे मुश्तक है कि जिसके मायने होते बगैर किसी मिसाल के कोई नया काम करना, मगर उसकी अगर मिसाल मौजूद हो शरीयत में, उसकी कोई असल हो, उसका कोई सिरा हो, उसका कोई छोटे से छोटा हुक्म मौजूद हो, और उसी चीज़ पर आप कोई चीज़ को बढ़ा रहे हैं, उसमें खूबी पैदा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बिदत नहीं कहते। ये मैंने
بدا جو لفظ بتایا اور یہ بدعت کی جو ایک تعریف بیان کی، یہ عرفی تعریف ہے، اور اصطلاح شرع کے اندر جو تعریف ائمہ نے بیان کی وہ یہ ہے، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور جن کی حدیث کی شرح بخاری کی جو انہوں نے شرح کی جس کا نام ہے فتح الباری شرح البخاری، یہ بڑی مشہور و معروف ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 253، اس پر امام ابن حجر عسقلانی بدعت کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا کام ایجاد کرنا، میں ان کی عبارت کا مفہوم اور ترجمہ بیان کر رہا ہوں، کہتے ایسا کام ایجاد کرنا جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، ایسے نئے کام کو شرع کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں ایسا کام ایجاد کرنا، ایسے کام کی بنیاد رکھنا جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، بالکل ایک نیا کام آپ نے لایا جس کی اصل شریعت میں نہیں تھی اور اس کو شریعت بتا رہے ہیں آپ، تو بدعت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بدعتی وہ ہے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ یہاں انہوں نے بدعت کی 2 تعریفیں بیان کی۔ پہلی تعریف تو یہ بیان کی کہ بدعت وہ ایسا کام جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، شریعت میں پہلے سے وہ چیز موجود نہ ہو، اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، اس کی کوئی مثال نہ ہو، بالکل نیا کام۔ اور دوسرا بیان کیا کہ جو بدعتی ہے وہ شخص ایسا ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے، تو بدعت وہ ہوتی ہے، بدعتی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مخالف کام کرتا ہے۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام جو شریعت کی مخالفت کی طرف جائے، جس سے شریعت کی مخالفت نکلتی ہو، وہ کام بدعت ہے، اور جس کی اصل پہلے سے کچھ موجود ہو اور شریعت کے خلاف وہ کام نہ جائے، اس کام کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ ہیں، اور ابن تیمیہ کو غیر مقلدین بھی اپنا امام و پیشوا مانتے ہیں، اور دیوبندی حضرات بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی مشہور فتاوی کی کتاب جو کئی جلدوں میں ہے، مجمع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ 195، ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعت کی تعریف میں کہ بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقاد، عبادات، ان معاملات میں کتاب و سنت اور اجماع امت کے مخالف ہو۔ یعنی کہتے ہیں بدعت وہ کام ہے کہ عقیدے کے خلاف ہو، عقائد کے خلاف وہ بات ہو، ایسا کام جو عقائد کے خلاف جائے، ایسا کام جو عبادات کے خلاف ہو، ایسا کام جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، اجماع امت کی مخالفت ہو، کتاب و سنت کی مخالفت ہو، یعنی ایسا کام جس سے کسی سنت کو چھوڑنا پڑے، کسی سنت کی مخالفت ہو جائے، کسی سنت سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے، یا قرآن کے کسی حکم سے ٹکراؤ آ جائے، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ یہ تعریف کس نے بیان کی؟ ابن تیمیہ نے، جو انہی کے پیشوا اور عالم ہیں۔ چنانچہ یہاں تک کہ وحید الزماں صاحب جو غیر مقلدین کے علماء میں پیشوا ہے، ہدیۃ المہدی صفحہ 117 پر بدعت کی تعریف وہ یوں کرتے، کہتے بدعت وہ کام ہے جس کے کرنے سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ وہ اصل میں مباح ہے۔ مباح ایسا کام جس کی نہ شریعت میں کوئی ممانعت ہے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اگر کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، نہ کرے تو گناہ نہیں، کرے تو کوئی ثواب بھی نہیں، ایسے کام کو کہتے ہیں مباح۔ وحید الزماں صاحب بدعت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بدعت وہ کام جو سنت کے چھوڑنے کا سبب ہو، جس سے سنت مٹتی ہو، سنت تباہ ہو جائے، سنت مٹ جائے، سنت کا نقصان ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ 3 حضرات کی تعریف میں نے بیان کی۔ ابن حجر جو تمام مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے، ابن تیمیہ مخالفین کے نزدیک مسلم ہے، وحید الزماں خان صاحب بھی مخالفین کے امام اور بزرگوں میں، گویا کہ مسلم بزرگ اور ان کے خود پیشواؤں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو سنت کے ختم کرنے کا سبب ہو۔ آئیے اب ان کام کا مختصر سا جائزہ لے کہ جن کاموں کو یہ بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے لہذا گمراہی ہے، تو انہی کے علماء کی تعریف کے نزدیک میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ کام کرنے سے کون سی سنت چھوٹتی ہے جو آپ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 11ویں شریف کرنا، یہ مہینہ 11ویں شریف کا چل رہا ہے، آپ 11ویں کرتے ہیں، بتائیے آپ 11ویں پہ کیا کرتے ہیں؟ 11ویں میں
ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ دوست و احباب کو دعوت دی جاتی ہے۔ تیسرا کام غوث اعظم کی طرف ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں نذر کیا جاتا ہے۔ 11ویں میں کتنے کام کیا آپ نے؟ کھانا پکانا، ایصال ثواب کرنا، دوست احباب کو کھلانا۔ بتائیے تینوں کام مل کر ایک کام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں 11ویں شریف۔ اب بتائیے 11ویں میں کون سی سنت چھوٹی؟ 11ویں کرنے سے کون سی سنت کا زوال ہوا؟ کون سی سنت ترک ہوئی؟ تو جب کوئی سنت مٹی نہیں، سنت کا کوئی زوال نہیں، تو پھر یہ چیز کیسے بدعت کے کھانے میں آ گئی؟ اب سوال جہلانہ کیا کیا جاتا ہے؟ 11ویں حدیث میں کہاں ہے دکھاؤ۔ تو اب ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ یہ حدیث میں نہیں ملیں گا؟ اس کی اصل تو حدیث میں ملیں گی، اصل تو قرآن میں ملیں گی، بے آئینی 11ویں نہیں ملیں گی۔ کیوں؟ غوث اعظم تب آئے جب رسول اللہ تشریف لے جا چکے تھے بظاہر۔ غوث اعظم صحابی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، بعد کے ایک بزرگ ہے، بعد کے بہت بڑے جو ہے مشائخ ہے، ولیوں کے سردار ہے۔ یہ کام بعد میں شروع ہوا، مگر اس کی اصل ہمیں شریعت میں نظر آتی ہے، اور جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ کام بدعت نہیں ہوتا۔ بدعت وہ کام جس کی اصل شریعت میں نہ ہو۔ اب دیکھیے میں نے 3 کام 11ویں کے بتائے، تینوں کام کی اصل آپ کو شریعت میں مل جائیں گی۔ پہلا کام کھانا پکانا، کھانا پکانے کی کئی ممانعت ہے؟ کئی ممانعت نہیں۔ کسی حدیث میں آیا کہ کھانا مت پکاؤ، تھوڑا ہی پکاؤ، زیادہ مت پکاؤ، 2 من مت پکانا، 3 من مت پکانا، ایسا کہیں نہیں ہے۔ کھانا پکانا برا نہیں ہے۔ دوسرا ایصال ثواب، ایصال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایصال ثواب صحابہ کے لیے فرمایا۔ جو وصال فرما چکے تھے انہیں ایصال ثواب کیا، جیسے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی میں اگر اس وقت اپنی والدہ کے پاس موجود ہوتا تو شاید وہ کچھ وصیت کرتی، جس وقت ان کا انتقال ہوا میں ان کے پاس نہیں تھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سعد تیری ماں تیرے غمان میں کیا وصیت کرتی؟ کہتے یا رسول اللہ وہ ایصال ثواب کے لیے کچھ کہتی۔ سرکار نے فرمایا مدینے میں پھر کنواں کھدوا دو۔ سعد نے کنواں کھدوایا، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، کنویں کے ارد گرد آپ نے برکت کی نیت سے کچھ چکر لگائے، ارد گرد گھوما، طواف کیا، پھر اس میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رب کائنات یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا جو کچھ ثواب ہے یہ سعد کی ماں کو پہنچے۔ اب جتنے اس سے پانی پیتے رہیں گے سب کا ثواب کس کو ملتا رہیں گا؟ سعد کی ماں کو۔ اب پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے لوگوں جہاں پر پانی نہ ملتا ہو وہاں اگر تم کسی ایک پیاسے کو ایک پیالہ پانی پلا دو، جہاں پانی کی قلت ہو، پانی بڑی تکلیف اور دقت کے ساتھ میسر آتا ہو، وہاں تم اگر ایک پیالہ پانی کسی پیاسے کو پلا دو تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں پانی کی فراوانی ہو، پانی آسانی سے مل جاتا ہے، پانی کی کمی نہیں ہے، قلت نہیں ہے، مگر وہاں کوئی پیاسا آئے اور ہم سے پانی مانگے اور ہم اسے پانی پلا دے تو اللہ کے نبی اس کے لیے بھی کچھ اجر ہے؟ ارشاد فرمایا جہاں پانی اور وہاں تم پیاسے کو پانی پلاؤ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس پیاسے کو پانی پلانے کے عوض ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ثواب عمرے کا کب؟ جب پانی کی فراوانی ہو، اور حج کا ثواب کب؟ جب پانی کی قلت ہو۔ اب بمبئی کی شہر میں آپ نے 11ویں کی، اب 11ویں میں آپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں پانی بھی پلا رہے ہیں، تو اب پانی پلا رہے ہیں تو یہاں ہے پانی کی فراوانی، تو جتنے دعوتی آئے اور جتنے دعوتی پانی پی رہے ہیں ہر پیالے کے عوض ایک عمرے کا ثواب بھی آپ کو لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ بدعت ہوا کہ باعث برکت ہوا، تو اب پانی پلانے کا بھی ثواب ایصال ثواب حدیث میں موجود۔ اور آئے دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث، میری والدہ ام سلیم کہتے ہیں انہوں نے بلایا اور کچھ روٹی کو چورا کیا جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ بنانا، اور گھی میں ملا دیا، اصلی گھی کے اندر پیالے میں اس کو ڈالا اور کہا کہ انس جاؤ رسول اللہ کو دے دینا۔ حضرت انس لے جاتے ہیں، اور شارحین بخاری اس حدیث کے ضمن میں یہ بیان کرتے ہیں، حدیث تو کچھ الگ ہے بخاری میں کہ آپ لائے، رسول نے برکت کی دعا کی، صحابہ میں کھلا دیا، بٹوا دیا، مگر شاعرین حدیث اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، اس کی اور مزید تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انس ابن مالک لے گئے اور حضرت تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے، مائک سیٹ کیجئے اس کی آواز تھوڑا سا۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جب اس پیالے کو لے گیا تو میں نے دیکھا کہ 70 صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
اور پیالہ تھوڑا تھا، تھوڑے سے چھوٹا سا پیالہ، اس میں کچھ ہی تھوڑے سے وہ جو ہے ملیدہ اور گھی. کہتے میں نے رسول کے سامنے رکھ دیا اور اس کے یا رسول اللہ یہ میری والدہ ام سلیم نے آپ کی بارگاہ میں نظر کیا ہے، بھیجا ہے. سرکار نے ہاتھ اٹھائے. انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو چاہا جتنا چاہا اتنا قرآن پڑھا، جتنا چاہا جو چاہا اتنا قرآن پڑھا. میں کمسینی کے سبب یاد نہ رکھ سکا کہ رسول اللہ نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھی، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ قرآن پڑھا. اور قرآن پڑھنے کے بعد عرض کرتے مولا میرے بیٹے ابراہیم کے لیے یہ ہے. مطلب اس کا ثواب کس کے لیے؟ میرے بیٹے ابراہیم کے لیے جو بچپنے میں انتقال ہو گئے تھے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے صاحبزادے، شیر خارگی میں انتقال ہو گیا. اور کہا انس اس پیالے کو لو صحابہ کے سامنے رکھتے جاؤ. اب انس کہتے میں ہر صحابی کے سامنے پیالہ رکھتا. سرکار کہتے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ شکم سیر ہو جاؤ. پیٹ بھر کے کھاتے وہ پیالہ دوسرے صحابی کے پاس، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، 70 صحابی سے گھوم کر، صحابہ سے گھوم کر وہ پیالہ رسول اللہ کے پاس آیا. سرکار نے بھی اس پیالے میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کے بعد پھر بھی وہ بچ گیا. ارشاد فرمایا انس جاؤ اب یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ کو دے دینا. انس بن مالک کہتے قسم اس رب کائنات کی جس نے حق کے ساتھ نبی پاک کو مبعوث کیا، میں تعجب میں تھا کہ میری والدہ نے جب بھیجا تھا اور جب میں پیالہ لایا تھا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو اب زیادہ ہو گیا ہے. یعنی اس میں برکتیں آ گئی. اب دیکھیے صحابہ یہ ہے دعوتیوں کو بٹھانا اور ان کو کھلانا، یہ تو سنت سے ثابت ہو گیا. اور یہی چیز ہم 11ویں میں کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، بٹھا کے محفل کے ساتھ کھلاتے ہیں. اب آئیے ذرا کھانے کا ثواب دیکھ لیں. میں نے تیسرا حصہ بتایا کھانا کھلانا. بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیے بخاری سے ہٹ کر میں نے ابھی ایک بھی حدیث نہیں بیان کی. بخاری کی حدیث ہے پہلی جلد کے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رسول اللہ سے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو کرنے میں آسان ہو اور میں اس اسلام کی چاشنی کو پالوں، اسلام کی حقیقت کو پالوں اور اللہ اس کے عوض مجھے جنت دے دے. سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ایک سب سے آسان کام ہے، وہ یہ کہ اپنے ہر مسلمان بھائی مومن کو سلام کر اور اپنے دوست کو کھانا کھلا. کیا فرمایا؟ اپنے دوست کو کھانا کھلا. جب تو اپنے دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کے بعد تجھے جنت عطا فرمائیں گا. تو اب بتائیے یہ تو بخاری سے ثابت ہوا کہ دوستوں کو بلانا، کھانا کھلانا. تو ایصال ثواب جو ہے وہ سنت سے، تو یہ بدعت کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی اصل شریعت میں پائی گئی. ہر عمل کی الحمدللہ ہمارے یہاں اصل ہے. ہم بزرگوں کی مزار پہ پھول چڑھاتے ہیں، اس کی اصل بھی شریعت میں موجود ہے. اب کہاں موجود ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث. اللہ کے نبی تشریف لے جانے قبرستان ایک قبر کے پاس رک گئے. 2 قبریں تھیں وہاں آس پاس. ارشاد فرمایا لوگوں جانتے ہو کہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کس سبب سے ہو رہا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ رسول بہتر جانے. نبی پاک نے فرمایا ایک تو اس میں چگلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے فرمایا درخت کی کوئی تر شاخ لے آؤ. صحابہ گئے، درخت کی ایک شاخ کو توڑ کے لایا. اللہ کے نبی نے اس درخت کی شاخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا، ایک اس قبر پہ لگا دیا. اللہ کے نبی نے جب یہ عمل کیا تو صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سرکار آپ نے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، اس سے آپ کا مقصد اور آپ کی منشا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک یہ درخت کی شاخیں تر رہیں گی اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا، عذاب میں تخفیف ہو جائیں گی. یہاں سے ایک اصل ثابت ہوئی کہ جو تر اور گیلی چیزیں ہوتی ہے، جو درخت سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ تسبیح کرتی ہے. تو اب ہم گناہگاروں کی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں تو اس حدیث کے ضمن میں ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے ان کا عذاب کم کر دیں گا، اور نیکوں کی بارگاہ میں ڈالتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ ذکر اللہ ہوگا، ذکر اللہ کے سبب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گا. تو اس کی بھی اصل شریعت سے ثابت ہوئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تو درخت کی شاخ ڈالی تھی، پھول تو نہیں ڈالے تھے، آپ تو گلاب کے پھول چڑھاتے ہیں. تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل بھی شریعت سے ثابت ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص القبریٰ میں، اور امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں، اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج سے تشریف لا رہے تھے سرکار کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکے اور اس پانی کے قطرات جب زمین پر گرے اللہ نے نبی کے پسینے سے گلاب کو پیدا فرمایا. اور اللہ کے رسول حدیث میں فرماتے لوگوں تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ میری خوشبو کو سونگے
اس کو چاہیے کہ گلاب کی خوشبو لے لے، جس نے گلاب کو سونگا گویا اس نے میری خوشبو کو سونگ لیا۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ گلاب کے پھول کی اصل کس سے ہے؟ رسول کے پسینے سے۔ اور سرکار نے دوسری حدیث میں فرمایا، لوگوں تمہیں میں بہترین تحفہ نہ بتاؤں جو تم اپنے ایک مسلمان بھائی کو دو، نہ دینے والے پر کوئی بار، نہ لینے والے پر کوئی بار، دینے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں، لینے والے کو بھی کوئی تکلیف و پریشانی نہیں۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم اپنے بھائی کو ایسا کون سا تحفہ دے جس میں دینے والے کو تکلیف نہیں، لینے والے کو تکلیف نہیں؟ ارشاد فرمایا وہ پھول ہے، گلاب کا پھول۔ تم اپنے دوستوں کو گلاب کا پھول دیا کرو۔ تو اب دوستوں کو گلاب کا پھول کیوں دو؟ تمہیں وہ عزیز ہے، ہمیں بزرگان دین عزیز ہے۔ اب جب عزیز ہے تو ہم گلاب کے پھول کے تحفے بھی پیش کرتے ہیں، اور اس لیے گلاب دیتے ہیں کہ نبی کے پسینے سے اس کا تعلق ہے اور یہ ذکر اللہ کرتی ہے، تو اس کی اصل بھی شریعت سے پائی گئی۔ تو اس طرح سے آپ قیاس کریں، میں ہر چیز کی انشاءاللہ دلیل دے سکتا ہوں، لیکن یہ مثالوں سے میں نے بتانا چاہا کہ بدعت وہ ہیں جس کی اصل شریعت میں موجود ہو، اور بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، اور اگر اس کی اصل پائی جاتی ہے، اس کی شریعت میں کہیں نہ کہیں اس کا کچھ حکم ملتا ہے، اجماع امت میں اگر اس کا حکم مل جائے تو وہ کام وہ چیز بدعت نہیں ہو سکتی۔ بدعت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کی تعریف میں اگر ہم جائیں گے تو بہت تفصیلات ہو جائیں گی۔ رے روڈ کی آپ سی ڈی کو حاصل کریں اور اس میں وہ سنیں انشاءاللہ۔ میں صرف بدعت کی قسمیں بتا دے رہا ہوں، ان کی ایک ایک کی تعریف کے لیے وقت لگ جائے گا۔ بدعت کی کل 5 قسمیں ہیں۔ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ یہ ہم نے نہیں بیان کی، یہ بلکہ ہمارے ائمہ اور اماموں نے بیان کی۔ جیسے صاحب در مختار نے در مختار کے اندر، امام شامی نے، علامہ شامی نے رد المحتار میں اس کو بیان کیا، شاہ عبدالحق نے اشرت العلماء شرح مشکات میں، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر، اور بھی دیگر ائمہ نے، متعدد ائمہ نے بدعت کی 5 قسموں کو بیان کیا۔ کہا کہ 5 بدعت کی قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی اس کی قسم ہے بدعت واجبہ، ایسی بدعت جس کے چھوڑنے پر دین کا نقصان ہو، حالانکہ رسول کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، مگر اس دور میں ہم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو دین کا نقصان ہوگا، لہذا وہ بدعت کرنی پڑیں گی۔ اگر دین کا تحفظ کرنا ہے تو وہ بدعت کو عمل میں لانا پڑے گا، حالانکہ رسول کے دور میں اس کی اصل نہیں تھی۔ مثلا صرف نحو کی کتابیں، صرف نحو پڑھنا، گرامر کا حاصل کرنا، یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے گرامر پڑھا جاتا ہو یا حدیث سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ عربی تھے، مگر غیر عربی کو کلام رسول اور کلام خدا سمجھنے کے لیے صرف نحو پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ بدعت واجبہ کے خانے میں۔ اسی طرح دوسری قسم ہے بدعت مستحبہ، یہ وہ بدعت ہے جو شریعت میں منع نہیں ہے اور کرنے پر ثواب ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، شریعت میں منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ عمل کریں گے تو آپ ثواب ہے۔ جیسے مدارس کا کھولنا، حالانکہ بدعت ہے، رسول کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، مگر آپ مدرسے کھولیں گے تو ثواب ہے اس پر، شریعت میں منع بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے بدعت محرمہ، یعنی وہ بدعت جو شریعت میں منع ہے، جس سے کرنے پر دین کا نقصان ہو، جیسے نئے نئے فرقے جو پیدا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ نئے نئے عقائد، نئے نئے نظریات پیدا کرنا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ مثلا صحابہ میں کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے، آج جو کہتے ہیں رسول غیب نہیں جانتے وہ بدعت کرتے، یہ بدعتی ہے بہت بڑے، اصل میں یہ بدعتی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، قرآن نے ہمیں بتایا نبی نور ہے، لوگوں نے کہا نبی نور نہیں ہے، صرف بشر ہے، ہم کہتے بشر بھی تھے نور بھی تھے، ظاہراً بشر تھے باطناً نور تھے، مگر لوگوں نے نظریات قرآن و حدیث کے خلاف لائے، یہ بدعت ہے۔ تو یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت محرمہ میں آتی ہے، جو شریعت میں منع ہے، اور ایسے کام اور ایسی باتیں ایجاد کرنے سے دین کا نقصان ہے۔ چوتھی قسم ہے بدعت مکروہہ، یہ بدعت کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس کے کرنے سے سنت چھوٹ جائے، یہ بھی منع ہے۔ جیسے جمعہ اور عید کا خطبہ، غیر عربی میں اگر دیکھو اردو میں خطبہ پڑھیں، اردو ترجمہ پڑھیں تو اس سے سنت چھوٹ رہی ہے، جس سے سنت چھوٹ جائے، سنت کا ترک ہو، وہ بدعت مکروہہ میں آتا ہے۔ اور پانچویں قسم ہے بدعت مباح، یہ وہ بدعت ہے کہ جو رسول نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، مگر اگر آپ نے کیا وہ کام تو نہ اس پر کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، جائز ہے۔ جیسے اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے مکان میں رہنا، یہ بدعت مباح میں آتا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں، اور مشہور جو 2 قسمیں جن سے یہ 5 قسمیں اخذ کی گئی وہ ہے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، بری بدعت اور ایک اچھی بدعت۔
اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے مسلم شریف کے اندر. چنانچہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کتاب العلم باب من سن سنتن حسنتن او سیئاتا حدیث نمبر 6800 ہے. امام حضرت علامہ حضرت صحابی رسول جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے مسلم کے اندر. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, من سن فی الاسلام سنتن حسنا فعمل بها بعده کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اسلام میں ایسی بات ایجاد کی, ایسا کام ایجاد کیا اسلام میں جو نیا ہے, بالکل نیا کام ہے, مگر وہ کام اسلام اور دین کے لیے بہتر ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرے سب کو اجر دیا جائے گا بجائے اس کے کہ ان کے اجروں میں کچھ کمی ہو. یہ ہے بدعت حسنہ کی تعریف. اور آگے نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً, اور اگر کسی نے اسلام میں کوئی بری بات ایجاد کی, کوئی برا عمل ایجاد کیا, فَعُمِلَ بِهَا بَعْدُهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اور اللہ کے نبی پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور اس پر جتنے لوگوں نے عمل کیا سب گناہگار ہوں گے, اور جس نے عمل ایجاد کیا وہ برا وہ بھی گناہگار ہوا, اور سب کا گناہ اس کے بھی سر ہے. یہ پوری حدیث کا میں نے مفہوم بتایا, آگے بھی عربی متن ہے جس کو وقت کی قلت سے میں چھوڑ رہا ہوں. بہرحال امام مسلم نے اس کو نقل کیا, اس کو امام نسائی نے بھی نقل کیا کتاب الزکوٰۃ کے اندر, امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا, مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا, امام ابن حبان نے اپنی الصحیح کے اندر, امام دارمی نے سنن کے اندر, امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر, امام بہقی نے سنن کبریٰ میں. ان تمام ائمہ نے نقل کر کے بتایا اس حدیث کو. واضح ہو گیا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے دین میں جو اچھا کام ایجاد کرے وہ ثواب کا مستحق ہے, اور اس پر جتنے عمل کرے وہ بھی ثواب کے مستحق ہے. دین میں کوئی برا کام ایجاد کرے وہ گناہگار ہے, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرے ان سب کا گناہ بھی اس کے سر ہے, بجائے اس کے کہ جو عمل کر رہے ہیں برائی پر ان کے گناہ میں کوئی کمی ہو. آئیے کچھ کام وہ ہے جو بدعت ہے, بظاہر بدعت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہ نہیں تھے, سرکار کے زمانے میں وہ نہیں تھے, مگر حالات کے پیش نظر صحابہ نے کیا اور اس کو بدعت کہا, مگر وہ بدعت حسنہ کے کھانے میں آتی ہے. جیسے تراویح کی جماعت, اللہ کے رسول نے کبھی بھی جماعت سے تراویح مستقل نہیں پڑھائی, 2 یا 3 بار پڑھایا اور آپ نے پھر چھوڑ دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تراویح کی جماعت کرائیں. ارشاد فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم کوتاہی کرو اور گناہگار ہو. تو رسول اللہ نے بھی تراویح کی جماعت ترک فرما دی, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو عبد الرحمن ابن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن القاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان میں پہلی چاند رات تھی, حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا, دیکھا لوگ متفرق الگ الگ جماعت نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. چنانچہ آپ نے اس وقت ایک بہترین صحابی تھے جو بہت بہترین قاری تھے, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو امامت کرنے کا حکم دیا. تمام صحابہ کا اس پہ اتفاق ہو گیا اور حضرت ابی بن کعب کی ابتدا میں تراویح کی جماعت شروع ہوئی, اور صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ تراویح کو جماعت سے پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے, اب چھوڑنے والا گناہگار ہوگا. حضرت عبد الرحمن ابن القاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب دوسرے دن آئے, دیکھا حضرت ابی ابن کعب جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں, تو حضرت عمر بے ساختہ کہتے ہیں, حدیث کے الفاظ بخاری کے اندر, اس کو امام بخاری نے نقل کیا کتاب الصلاۃ التراویح حدیث نمبر 1906 پر, اور امام موطا امام مالک نے بھی نقل کیا, امام عبد الرزاق نے المصنف میں, ابن خزیمہ نے, امام بہقی نے اور دیگر ائمہ نے, کہ حضرت عمر نے جب ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, آپ فرماتے ہیں کتنی اچھی بدعت ہے بدعت لیکن یہ بڑی عمدہ بدعت ہے. اسی طرح قرآن رسول اللہ کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا, صحابہ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے, بعض نے الگ الگ جگہوں پہ لکھ لیا تھا, کسی نے اونٹ کی ہڈی پہ کچھ آیتیں لکھ لی تھی, کسی نے ہرن کی جو ہے کھال پر کچھ آیتیں لکھ لی تھی, اس طرح سے مختلف لکھا ہوا تھا, مگر جمع شدہ کتابی شکل میں نہیں تھا. جنگ یمامہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جنگ ہوئی, 700 حفاظ قرآن اس میں شہید ہو گئے.
حضرت عمر آتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین اگر یہی حال رہا ایک ایک کر کے ایسی حفاظ شہید ہوتے رہے تو جن کے سینے میں قرآن ہے اگر وہ وصال فرما گئے شہید ہو گئے تو قرآن روئے زمین سے پھر مکمل نہ رہے گا، غائب ہو جائیں گا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس کو کتابی شکل میں تحریر کر دیں؟ حضرت ابو بکر نے پہلے منع کیا، کہا وہ کام میں کیسے کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا ہے، مگر حضرت عمر بار بار کہتے رہے اور پھر دیگر صحابہ نے بھی ترغیب دلائی تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل کو اس کام کے لیے کھول دیا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ قرآن جمع ہوا، کتابی شکل میں آیا، اور جب حضرت ابو بکر کے سامنے لایا گیا تو اس حدیث کو بھی امام بخاری نے صفحہ نمبر 1720 حدیث نمبر 4402 کتاب التفسیر باب قولہ لقد جاءکم رسول، اس باب کے تحت امام بخاری نے لکھا کہ ابو بکر صدیق نے اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے دست مبارک میں لیا اور بے ساختہ فرماتے ہوا واللہ خیر، بے شک یہ کام اللہ کی قسم بڑا بہترین کام ہوا ہے، یہ بہترین کام ہے کیا؟ بدعت، مگر دین کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر آج آپ دیکھیں وہ بدعت ابو بکر حضرت عمر کے کہنے پر نہ کرتے تو آج قرآن ہمیں ملتا نہیں ملتا۔ تو اس بدعت سے کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی کتاب التفسیر میں لکھا، امام نسائی نے لکھا، امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا۔ میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ آئیے ایک آخری حدیث بدعت کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ چاشت کی نماز یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ چاشت کی نماز سرکار نے پڑھی ہو، یہ سرکار سے ثابت نہیں ہے، مگر صحابہ پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے وہ کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا چاشت کی نماز کے بارے میں، کیا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ کیا چاشت کی نماز سرکار نے پڑھی؟ عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ بدعۃ و نعمت البدع، رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ ہے بدعت، مگر کتنی اچھی بدعت ہے تو بدعت لیکن عمدہ بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ عبادات جس سے اسلام میں بہتری ہو، عمل کی طرف انسان راغب ہو، وہ کام بدعت نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہے المصنف میں نقل کیا، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری میں اس کو نقل کیا۔ بہرحال یہ بدعت کی ہم نے اہل سنت کے عقائد کے اعتبار سے تعریف بتائی۔ میں نے اپنے مقدمے کے اندر یا تمہید کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ الحمدللہ بدعت کی تعریف کے تعلق سے ہمارے علماء اہل سنت متفق ہے، متحد ہے۔ ہمارے تمام ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے کہ بدعت وہ جو سنت کے مٹانے کا سبب ہو، بدعت وہ کام جس سے دین کا نقصان ہو، ایسی بدعت کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، اور جس سے دین کا نقصان نہ ہو، دین میں فائدہ ہو، لوگ عمل کی طرف راغب ہوتے ہو، عمل کرتے ہو، دین کی طرف آئیں، دینی جذبات ان میں بیدار ہو، وہ کام اگرچہ نیا ہو وہ بدعت حسنہ کے کھانے میں آتا ہے۔ مگر آئیے ان لوگوں کے ہاں بدعت کی تعریف کو لے کر دیکھیے کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی العلم۔ یہ زبیر علی زئی صاحب ہیں جو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، انتقال ہو گیا ان کا۔ آئیے بدعت کی تعریف ان سے پہلے سن لیں آپ۔ بدعت کی تعریف کریں۔ بدعت ہر وہ بات ہے جو کہ قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہو، اس کی ضرورت بھی ہو، اس خیر یعنی خیر القرون کا جو زمانہ ہے 300 سال 3 صدیاں، اس دور میں وہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ اس کی طلب بھی ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو اور ادلہ اربع سے ثبوت نہ، وہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ زبیر علی صاحب زئی نے بڑی عجیب تعریف بیان کی، کہا بدعت ہر وہ کام ہے جو 300 سال کے اندر نہ ہو، یعنی 300 سال کے بعد ہوا تو بدعت ہے، 300 سال کے اندر ہوا تو وہ کام بدعت نہیں ہے، زبیر علی زئی صاحب کی۔ اور کہا اجلہ اربع یعنی 4 ائمہ جو ہمارے ہیں مسلک کے، ان سے ثابت اگر نہیں ہے تو بدعت ہے، اور ان سے ثابت ہے تو بدعت ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ غیر مقلدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتے، آپ کو پتہ ہے، تو اس بات سے تو رسول اللہ کا غیب ثابت ہوتا ہے۔